اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج سورہ یاسین کی اگلی سورت کی چند آیات میں نے تلاوت کی، موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس رکوع کے اندر جن آیات کا میں نے تذکرہ کیا ہے 88 سے لے کر 99 تک، اور 88 سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور ان 3 آیات کے بعد بھی 99 تک اور بلکہ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، توحید کا پرچار کیا، تو اپنی قوم کے سامنے آئے جو کہ بت پرستی کیا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی، سورج اور چاند کی بھی بعض پوجا کیا کرتے تھے، اور بعض آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دور کے اندر مختلف لوگ ان کی پوجا کرنے والے نظر آئے کہ ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے، پوجا سے، ستاروں کی عبادت پرستش سے روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے آسمان دنیا کی طرف تھوڑی سی دیر کے لیے تدبر کیا، غور و فکر کیا۔ اس کا حال اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، بس ایک نظر ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف، سیاروں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نظر ڈالنے کی دیر تھی۔ اس قوم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ستاروں کی ہے، ان کی چال کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، بس میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ لوگ بیماری سے دور بھاگنے والے تھے، ڈرنے والے تھے، شاید ان کی بیماری ان کے سامنے تھی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا میں بیمار ہونے والا ہوں، یا میں بیمار ہوں، یا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو تکبیر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد قوم نے کیا کیا، ان کی قوم کا ایک میلہ ہوتا تھا جسے عید کا زمان کہہ لیجیے، جشن کہہ لیجیے، ان سب قوم نے اس طرف جانا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر تھے وہاں ان کے بت خانے تھے جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے ہزار قسم کے کھانے رکھا کرتے تھے۔ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ ان کے سامنے کھانے رکھنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قرآن یہ کہتا ہے وہ قوم جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کی وجہ سے آپ سے دور بھاگے کہ کہیں ہم بھی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب وہ میلے پر جا چکے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے قریب آئے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو، تم بولتے بھی نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرح تقریر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی ضرب سے جتنے بت تھے ادھر قریب ان کو توڑ دیا پاش کر، اور جو کلاڑا تھا وہ ایک بڑے انہوں نے رہنے دیا، ان کے ہاتھ کے قریب لٹکا دیا۔ جب وہ قوم واپس آتی ہے دیکھتی ہے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، بڑے غصے کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نہیں کیا ہے۔ فرمایا تمہارے معبودوں کا حال یہ ہے، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ وہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے چھوٹوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو وہ یہ چیز جانتے تھے خود ساختہ خود ہے، خود ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، جس کو تراشتے تھے کبھی لکڑی کے ہوتے تھے، کبھی پتھروں کے ہوتے تھے، کبھی مٹی کے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب کا خالق اللہ تعالیٰ، تم خود ساختہ خود گڑتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ماتھے ٹیکتے ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ جو کہ آپ کا حقیقی چچا تھا، اس کا نام آزر ہے، عرب میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بیداری کا اظہار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ بتوں کو کیوں بیچتے ہو، کیوں ان کے سامنے عبادت کرتے ہو۔
میں تو ان سے بیزار تھا. بعد میں یہ سمجھ لیا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد ہیں. اس کا رد کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد میں کوئی بت پرستی کرنے والا نہیں، سب توحید پر قائم تھے، سب توحید کی دعوت دینے والے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم ان کے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اب اس قوم کو بڑا غصہ تھا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا. نمرود کے دربار میں جو بھی آتا تھا پہلے اس کو سجدہ کرتا تھا، بعد میں گفتگو کیا کرتا تھا، کلام بعد میں کرتا تھا، پہلے سجدہ کیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا جانتے ہو جو میرے بارگاہ میں آتا ہے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں تو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 4 قیدی منگوائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 قیدی منگوائے. ایک کو کہا ایک کھانا دو، ایک کا کھانا بند کر دیا جائے. جو کھانا کھاتے رہے وہ بچ گئے اور جن پر کھانا بند کیا گیا تھا ایک وقت کے بعد وہ دونوں ہلاک ہوا. اب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھا زندگی میں میرے ہاتھ میں، موت میں میرے ہاتھ میں. یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس سے مراد نئے سرے سے پیدا کرنا ہے اور مارنے سے مراد تبھی موت ہے جو انسان پر وارد ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 قیدیوں کو بلایا جائے، ایک کا سر قلم کر دیا جائے، دیکھا اس کو میں نے موت دی، دوسرے کو کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ بھی روایت اس سے مراد یہ نہیں تھا بلکہ نئے سرے سے زندگی دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے. اور وقت مقرر پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جاتا ہے انسان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دوسرا بات فرمایا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا الٹ کر کے کرنا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ بد حواس ہو گیا. نمرود چونکہ پہلا بادشاہ تھا جو روئے الکر تھا، جس کے ہوش اڑے وہ بھی پہلا بادشاہ نمرود ہی ہے جس کے ہوش اٹھ گئے. اور ایسی دلیل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کا وہ جواب دینے سے کافی نظر آیا. تو مفسرین کرام یہاں بیان کرتے ہیں اگر نمرود یہ کہہ دیتا یہ تو میں کرتا ہوں، اگر تیرا رب حقیقی ہے تو مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کرے تو جبریل امین نے سورج کی پشت کو پکڑ رکھا تھا. اگر یہ سوال آئے گا آج ادھر سے سورج نکلے گا ادھر غروب ہوگا تو اس کا الٹ بھی ہو جائے گا. لیکن اس کافر کو ہوش اٹھ گئے، اس نے آگے تکلیف نہیں کی. بلکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں لیے گئے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا ایک عمارت تیار کی جاتی ہے، اس کا طول 30 ہاتھ تھا. ہاتھ اپنی میں اس کو کہتے ہیں جہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک ہاتھ تھا. اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اس کی چڑھائی تھی وہ 20 ہاتھ تھی. ایسی بلڈنگ عمارت تیار کر دی گئی. قرآن میں عمارت کا ذکر کیا ہے، اس کی آگے جو تفصیل ہے اس کا ذکر نہیں کرتی. تو اس طرح کی بلڈنگ تیار کر دی جاتی ہے. اس نے کہا اس میں لکڑیاں اکٹھی کرتی. ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانا منظور تھا، اتنی بلڈنگ کا بنانا لکڑیاں اکٹھی کرنے کا اس لیے تھا کیونکہ نمرود بھی حقیقت میں جانتا تھا رب اس کا سچا تھا. لیکن کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا زیرو مال لوگوں کے سامنے نہ ہونا، تو اس لیے اس نے اہتمام کیا ایسی آگ کا. تو ایسی بلڈنگ تیار کی، اس میں آگ کئی دن تک اس میں لکڑیاں رکھی گئی، لکڑیاں لوگ اکٹھے کر کے وہاں ڈالتے رہے. جب وہ ماحول تیار ہو گیا تو اب انہوں نے آگ لگائی. تو اب اس میں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دھکا دیں، کیسے پھینکیں، کس طرح لے جائیں. تو شیطان ایک ضعیف شخص کا روپ دار اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے منجنیق میں ڈال کر ان کو پھینکا جائے. کیونکہ اس نے دوزخ میں دیکھا تھا کہ دوزخیوں کو ایک سزا جو ہے وہ منجنیق میں ڈال کر دی جاتی ہے. منجنیق کیسے ہوتی ہے آپ آج کے زمانے میں اس کو سمجھیں پیک جیسے کہا جاتا ہے، جیسے پیک ہوتی ہے ایسا. ایک انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جائے اس رسوں کو کاٹ دیا. اس نے کہا یہ مشورہ صحیح ہے.
تو منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ کے شعلے آسمان دنیا سے پہلے ہی باتیں کر رہے تھے. اب فرشتوں نے مدد کے لیے کہا. ہوا کا فرشتہ مہاجر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اگر آپ حکم دیں ایسی ہوا چلاتا ہوں تو یہ سب بکھر جائے گا. فرمایا مجھ سے کوئی حاجت نہیں. بارش کا فرشتہ آتا ہے, وہ کہتا ہے ایسی بارش برساتا ہوں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. فرمایا مجھ سے بھی کوئی حاجت نہیں. آج کا مسئلہ یہ ہے فرشتے آتے رہے اور آ کر پیشکشیں کرتے رہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو انکار کیا کہ وہ رب جانتا ہے میں کس حال میں. اب آج جو ہے وہ آسمان دنیا سے باتیں کرنے لگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر جب اس آگ میں پھینکا گیا تو خالق کائنات نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا. تو اب آگ سلامتی والی ہو جاتی ہے. تو یہاں کردار نظر آتا ہے جو چھپکلی تھی وہ پھونکے مار رہی تھی کہ آگ زیادہ ہوتا, نام اس کی خون کے ساتھ آگ نے زیادہ ہوتا. تجھے کردار تھا تو اس کا نظر آیا. تو دوسری طرف ایک چڑیا چونچ کے اندر پانی کی ایک بوند لے کر اس کو اوپر پھینک رہے. تو یہی وجہ ہے کہ چڑیا سے لوگ محبت کرتے ہیں اور چھپکلی جو ہے اس کو مارتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ تھا. جب سوال کیا گیا کہ عائشہ صدیقہ یہ نیزہ کس لیے, فرمایا اس کے ساتھ ہم چھپکلی کو قتل کرتے کرتے. تو ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں. تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ حدیث پاک پڑھی تو بڑا تعجب ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چھپکلی کو مارنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے, اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. تو پہلے یہ حدیث پاک کی شان پر فضیلت میں تو حدیث بکثرت مرتبہ میں نے بیان کی ہوگی, لیکن اس کے ماننے پر یہ حدیث پاک میں نے آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ بیان کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ اسلام کی والی بن جاتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر واپسی پر آتے ہوئے چند اشعار پڑھے. اور ایک شعر یہ تھا کہ جب خلیل علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا آگ جو گلزار بن گئی, وجہ یہ ہے ان کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ چمک رہا تھا. تو اس وجہ سے آگ ان پر گلزار بن گئی, اس وجہ سے آگ ان پر بے نصیب ہو گئی کہ ان کی پیشانی میں ان کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ چمک رہا تھا. اس وجہ سے آگ نے اثر نہ کیا اور آگ کو گلزار بنا دی جاتی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے جو میں نے آج کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو یہ 99 جو آخری آیت ہے اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی جو قوم ہے ان کی بات کی طرف آنے والی نہیں ہے, ان کی باتوں پر کان ڈالنے والی نہیں ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ سے ہجرت کروا دی. جب سارا منظر دیکھ چکے کہ آپ ان کے لیے گلو گلزار ہو گئے تو تعجب کی بات تھی. ایک بات اور بھی قابل ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں, رہ جانی تھی اگر ذہن میں نہ آتی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انہوں نے التجا کیا باری تعالیٰ ایک تو وحدہ لا شریک ہے اور روئے رب پر میں واحد ہوں جو تیری عبادت کرنے والا ہوں. پتہ چلا اس وقت فقط عبادت کرنے والے توحید کے منصب پر جو فائز تھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے. اور ان کی اس عبادت کو بھی دیکھا جائے کہ روئے ارض پر اس وقت اور کوئی نہیں تھا, فقط وہی برجمان تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر رہے تھے, اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے. دعا کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استقلال ہے, بہادری ہے, جرأت ہے, وہ اللہ تعالیٰ ان کی چاند بوندیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہے. جد امجد کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے, اور انہی کی آل سے اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. وما علیہ